مجھ کو میری لاش پہ ماتم کی اجازت دے دو، میری ساری محبت لے لو، اپنی ساری عداوت دے دو، میں معالج ہوں انہی زخموں کا، مجھے نفرت کی خجالت دے دو، سب لٹ گیا، سب جل گیا، سب لٹ گیا، سب جل گیا، میرے محسنوں بس اتنا کرو، سب لٹ گیا۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ دوسرا کرنتھیوں 12واں باب 10ویں آیت۔ سب جل گیا، میرے محسنوں بس اتنا کرو، مجھ کو میری لاش پہ ماتم کی اجازت دے دو، مجھ کو میری لاش پہ ماتم کی اجازت دے دو، میں معالج ہوں انہی زخموں کا، مجھے نفرت کی خجالت دے دو، میری ساری محبت لے لو، اپنی ساری عداوت، مجھ کو میری لاش پہ ماتم کی اجازت دے دو، میری ساری محبت لے لو، اپنی ساری عداوت دے دو، میں معالج ہوں انہی زخموں کا، مجھے نفرت کی خجالت دے دو، سب لٹ گیا، سب جل گیا، سب لٹ گیا، سب جل گیا، میرے محسنوں بس اتنا کرو، سب لٹ گیا، سب جل گیا، میرے محسنوں بس اتنا کرو، مجھ کو میری لاش پہ ماتم کی اجازت دے دو، مجھ کو میری لاش پہ ماتم کی اجازت دے دو، میں معالج ہوں انہی زخموں کا، مجھے نفرت کی خجالت دے۔ خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ مکاشوہ 17 باب 7ویں آیت۔ مجھ کو میری لاش پہ ماتم کی اجازت دے دو، میری ساری محبت لے لو، اپنی ساری عداوت دے دو، میں معالج ہوں انہی زخموں کا، مجھے نفرت کی خجالت دے دو، سب لٹ گیا، سب جل گیا، سب لٹ گیا، سب جل گیا، میرے محسنوں بس اتنا کرو، سب لٹ گیا، سب جل گیا، میرے محسنوں بس اتنا کرو، مجھ کو میری لاش پہ ماتم کی اجازت دے دو، مجھ کو میری لاش پہ ماتم کی اجازت دے دو، میں معالج ہوں انہی زخموں کا، مجھے نفرت کی خجالت دے دو، میری ساری ابھی کر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم بھی تمہارا ہے، خون مظلوم اب اور زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور اب اور نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کو چیر کر ایک نور آئے گا، تم ہو فرعون تو عیسیٰ ضرور آئے گا۔ 21 چرچز جلائے گئے ہیں، سینکڑوں گھر جلا دیے گئے، بائبل مقدس آپ سب نے یہ بھیانک مناظر دیکھے جو لوگوں کے پیروں کے اندر ڈالا گیا، ہولی کراس کو جلایا گیا، 2 کالونیز مکمل طور پر کرسچنوں کی خالی کر دی گئی، شیلنگ پر ہوئی، مارٹر گولے برسائے گئے، جب وہاں جڑا والا شہر کو تو ٹوٹلی ویران کر دیا، تو جو ارد گرد کے گاؤں تھے ان گاؤں کی طرف جا کر وہاں پر بھی جو چھوٹے چرچز تھے ان کو بھی مکمل طور پر تباہ و برباد کیا گیا۔ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم کسی دوسرے ملک کے شہری پاکستان میں آ کر پھنس گئے ہیں، جہاں ہماری جان مال عزت ہماری عبادت کا ہے، ہمارا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ پری پارٹیشن ان علاقوں میں رہتے ہیں، یہ کہیں جی ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، بلکہ جن 2 لوگوں کے پر ایلیگیشن تھا وہ کہ انہوں نے کچھ لکھا ہے، وہ دونوں illiterate سینیٹری ورکرز ہیں، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، تو اور یہ صبح 7 بجے تھانے میں جا کر کے رپورٹ FIR کرائی گئی۔ یہ ایک باقاعدہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اب اس کی آپ پوچھیں گے کہ کیا وجوہات ہیں؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری ریاست ابھی تک نان مسلم کمیونٹیز کو ایکول سٹیزنز نہیں مانتی ہے، ورنہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، بار بار ہوتی رہتی ہیں۔
कुछ एक्शन नहीं लिया जाता, कोई पनिश नहीं किया जाता, तो जाहिर है दोबारा होंगी। घर जलाए गए, होली हाउस ऑफ वर्शिप को अटैक किया गया, होली बाइबल को फाड़ा गया। मतलब ये किस किस्म की सोच है और किस किस्म के लोग हैं जो ऐसी हरकतें करेंगे। जाहिर है कम्युनिटीज़ में बड़े उम्र के लोग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, सब अपना सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के, सब याद रहे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी इन इलाकों में कोई वेल्दी कम्युनिटी नहीं है, गुर्बत से भरपूर हैं ये लोग, मगर इनके पीछे ये भी है, हो सकता है कि उनकी ज़मीनों पे कब्जा करने की कोशिश, ये भी हो सकता है कि जहाँ पे हाउसेस ऑफ वर्शिप बने हैं उन ज़मीनों पे कब्जा करने की कोशिश, और सबसे बड़ी बात जो हमारे रियासत में अब तक नहीं रोका, एक हेट्रेड जो दूसरी मज़ाहिब के लोगों के खिलाफ फैलाया जाता है बचपन से स्कूलों में। हमारा जो नया ये जो नेशनल सिंगल करिकुलम है उसमें ऐसे अल्फाज हैं जो कि हेट्रेड फैलाते हैं, और इन चीज़ों को कोई नहीं रोक रहा। अपने हक के लिए खड़े हों, ये टाइम है खड़े होने का, ये टाइम है हमें एक होने का। हमें अलग अलग पार्टियों में बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमें अलग अलग फ़िरक़ों में अब रहने की ज़रूरत नहीं रही, हमें एक होने की ज़रूरत है। तो मेरी सबसे गुजारिश है अब सब ज़रूर इन लोगों की हेल्प के लिए भी निकलें, जहाँ तक हो सके आवाज़ उठाएं, जहाँ तक हो सके इनके लिए